25 سالہ کموار نوجوان کی اپنی 35 سالہ شادی شدہ خاتون رشتہ دار سے زیادتی، برگر کھلانے کے بہانے اور اس کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور نہر میں پھینک دیا۔ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا، جس کے بعد مجرم کو پھانسی ہوئی اور مجرم آخر انجام کو پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی مجرم کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی۔ یہ واقعہ ہے کیا، عدالت میں سماعت کیا ہوئی، ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، اور میں ہوں ملک اشرف۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں ایک نوجوان احمد علی رہتا تھا، اور اس احمد علی کی اپنی رشتہ دار خاتون، جس کا نام ہم فرضی ارم کہتے ہیں، ارم کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اور ارم جو 35 سالہ تھی وہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ دونوں میں دوستی ہوئی اور دوستی جو ہے وہ دن بدن پروان چڑھتی گئی۔ ایک دن جو نوجوان ہے اس نے اپنی رشتہ دار کو کہا کہ آپ کو میں برگر کھلانے جاتا ہوں، ہم برگر کھانے جاتے ہیں، جس میں خاتون راضی ہوئی، اور خاتون جو ہے وہ 25 ستمبر 2021 کو تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں اس نوجوان کے ساتھ برگر کھانے جاتی ہے۔ برگر کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو نوجوان ہے وہ اس کو ہاتھ پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خاتون نے منع کیا تو نوجوان بولا کہ برگر ایسے تو نہیں کھلائے جاتے۔ بہرحال ایف آئی آر کے مطابق میں جو تفصیل بتا رہا ہوں یہ ایف آئی آر کی تفصیل ہے، اور تفتیشی افسر کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق یہ کہانی ہے۔ خاتون نے مزاحمت کی، اس نوجوان نے خاتون پہ تشدد کیا، لیکن خاتون نے شور مچایا اور کہا کہ وہ اپنے خامد کو جا کر بتائے گی کہ آپ نے میرے سے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ خاتون نے یہ جب بات کی تو نوجوان نے اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد جو اس کے پاس لینٹر تھا، سگریٹ استعمال کرتا تھا جیسے، اسے آگ لگائی اور اسے زبردستی لے جا کے خانپور نہر میں پھینک دیا۔ خاتون زخمی ہو گئی، لوگوں نے اسے بچایا، اور اس کے بعد اس خاتون نے تھانہ فیکٹری ایریا میں 25 ستمبر 2021 کو اس احمد علی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس نے خاتون کا میڈیکل کروایا، اور میڈیکل رپورٹ میں جو زیادتی تھی، یعنی کہ ڈی این اے میں جو میچ کر گیا، اور ثابت ہوئی کہ اس نوجوان نے اس خاتون کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ خاتون نے نہ صرف پولیس کو بیان دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالت بھی گئی، اور عدالت میں جا کے اس نے اس نوجوان کے خلاف بیان دیا۔ خاتون چونکہ زخمی تھی، علاج کروا رہی تھی، اور علاج کے دوران ہی وہ خاتون ہلاک ہو گئی، تو پولیس نے وہ مقدمہ جو کہ زیر دفعہ 324 کا تھا اس کو 302 میں کنورٹ کر دیا۔ قتل کا مقدمہ ہو گیا، کیس چلا، اور جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے جو خاتون کا بیان تھا اور جو ڈی این اے تھا اس کی روشنی میں اسے پھانسی کا فیصلہ سنایا، جس کے بعد وہ نوجوان احمد علی جو ہے اس نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علیزہ باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے اس سزا کی اپیل کے خلاف مخالفت کی اور عدالت کو بتایا کہ یہ مجرم جو ہے اس نے برگر کھلانے کے بہانے اپنی رشتہ دار کو تشدد کا نشانہ بنایا، پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے نہر میں پھینکا۔ خاتون مرنے سے پہلے جب وہ زخمی تھی تو اس نے پولیس کو بھی بیان دیا اور متعلقہ عدالت میں بھی بیان دیا۔ ڈی این اے میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ، تو اس نے جو سرکاری وکیل تھا اس نے دلائل دیے، کافی دلائل دیے، اور یہ کہا کہ، اور اس ادعا کی کہ مجرم کی اپیل کو خارج کیا جائے۔ تاہم جو وکیل صفائی تھا اس نے ملزم کی بریت کے لیے دلائل دی اور کہا کہ جو خاتون ہے وہ چونکہ رشتہ دار ہے، دونوں میں تنازعات تھے، اور جس کی رنجش پہ انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے جب تو اس کا کوئی
وہاں کا کوئی چشمدید گواہ نہیں کہ خاتون نے شور مچایا ہو، کوئی اس طرح کا رد عمل دیا ہو۔ تو وکیل صفائی نے بھی کافی دلائل دیے لیکن عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا۔ تو عدالت نے آج جو لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے، اس نے مجرم کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے اس کو پھانسی دینے کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا۔ جسٹس علیزہ باجوہ نے ریمارکس دیے کہ ایسے سنگین جرائم میں ملوث مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اس میں ایک جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ بھی ایک اصلاحی پہلو نکلتا ہے اس مجرم کو پھانسی دینے کے فیصلے کے پیچھے، کہ کسی بھی رشتہ دار جو نام محرم ہو اس کے ساتھ خواتین کو نہیں جانا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور جو بہانہ بنا کے کھانا کھلانے کے بہانے، برگر کھلانے کے بہانے یا کسی اور بہانے سے رشتہ دار خواتین کو لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جن کا انجام جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ موت ہے، خاتون جو متاثرہ ہے وہ مر گئی، اور جس مجرم نے یہ جرم کیا وہ بھی آخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔